بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور میں پہلی دفعہ یہ سنا کہ بجلی اب پاور پلانٹس کے ذریعے پیدا کی جائے گی۔ مطلب پہلے بجلی ڈیمز یا نیوکلیر سے بنتی تھی، تو اب فوسل فیول سے بنائی جائے گی۔ پرائیویٹ پاور پلانٹس بجلی بنا کر حکومت پاکستان کو بیچا کریں گے اور ان کا فی یونٹ ریٹ دیگر بجلی پیدا کرنے والے ذرائع سے زیادہ ہوگا۔ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے وہ ڈالروں میں تھے۔ وجہ یہ بتائے گی کہ ایک تو پاور پروڈیوسر یا سرمایہ کار غیر ملکی ہیں جو اپنے سرمایہ سے پاور پلانٹس لگا رہے ہیں، لہٰذا انہیں ڈالر میں ہی ادائیگی کرنا ہوگی۔ دوسرے فیول جس پر بجلی بنائی جانی ہے وہ بھی صاف ظاہر ہے، ڈالروں کے بدلے پاکستان لایا جانا ہے۔ یوں پہلی دفعہ پاکستان میں بجلی کے ریٹس کو ڈالرز کے ساتھ نتھی کیا گیا۔ لوگوں کو علم نہ تھا کہ اب وہ ڈالر مارکیٹ سے جڑ رہے ہیں۔ اب ڈالر کے اتار چڑھاؤ نے ہی ان کے پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں کے فیصلے کرنے تھے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا اب ایک ہی حل تھا کہ پاکستان ایکسپورٹس کے ذریعے زیادہ ڈالرز کمائے تاکہ پاکستان میں ڈالروں کی کمی نہ ہو اور ایل سی کھلنے میں وقت نہ ہو، جس سے پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط رہے گا۔ اور یوں جو تیل اور گیس ہم امپورٹ کریں گے اس کا اثر لوگوں کی روزمرہ زندگیوں پر نہیں ہوگا۔ اس کام کے لیے ایکسپورٹرز کو بہت سہولتیں دی گئی، جن میں مفت بجلی گیس تک شامل تھی۔ ڈیوٹی ٹیکس معاف کیا گیا تاکہ یہ ڈالرز کما کر لائیں۔ برسوں بعد جب پاناما اسکینڈل سامنے آیا اور ایف بی آر نے ان بزنس مینوں کو نوٹس کیے جن کی خفیہ جائیدادیں سامنے آئی تھی جو انہوں نے بیرون ملک خریدی تھی اور انہیں ایف بی آر سے چھپایا گیا تھا، تو اکثر بزنس مین ان میں ایکسپورٹر تھے جنہوں نے ڈالرز واپس لانے کے بجائے وہیں پارک کیے۔ کئی نے وہاں جائیدادیں خرید لیں، انوائس میں گڑبڑ کی گئی۔ اب بے نظیر بھٹو حکومت نے اپنے تین بجلی بحران حل کرنے کے لیے سرمایہ کاروں کو ایسی آفرز کیں اور انہیں فی یونٹ وہ ریٹ دیا گیا جنہوں کا انہوں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق 19 کے قریب پاور پلانٹس لگائے گئے۔ ان معاہدوں کی گارنٹی جہاں عالمی ادارے دے رہے تھے، وہیں حکومت نے بھی گارنٹی دی کہ اگر وابڈا نے انہیں بجلی کے بل کلیئر نہ کیے تو ریاست پاکستان ادائیگیاں کرے گی۔ ان معاہدوں میں یہ بھی لکھا گیا کہ حکومت پاکستان یا وابڈا کو ان پاور پلانٹ سے پیدا کی گئی ساری بجلی خریدنا ہوگی، اگر نہ خریدی تو بھی انہیں پیدا شدہ بجلی کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب وابڈا نے ملک بھر کی کل ضروریات کی 60% بجلی ان پاور پلانٹ سے خریدنی تھی۔ یوں اب بجلی پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ فیول بن گیا۔ ڈیم اور دیگر ذرائع سے پیدا ہونے والی سستی بجلی اب کسی حکومت کی ترجیح نہیں تھی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور پاور پلانٹس مالکان، جن میں کچھ حکمرانوں کا بھی شیئر تھا، کا اپنا مفاد اس میں تھا کہ پاور پلانٹ سے ہی بجلی خریدی جائے گی جو مہنگی تھی۔ یوں آپ دیکھیں تو 90 کی دہائی میں ڈیمز یا متبادل انرجی کے منصوبوں پر کام نہیں کیا گیا۔ اگر فائلوں میں کچھ کام ہوا تو بھی ان کی فیزیبلٹی رپورٹس پر اربوں روپے خرچ کر کے فائلیں بند کر دی گئی۔ یوں ایک طرف مہنگی بجلی پیدا ہونا شروع ہو گئی جس کا اثر دھیرے دھیرے لوگوں کو محسوس ہونا تھا۔ دوسری طرف وابڈا نے اپنے لائن لاسز کم کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آفیشیل اعداد و شمار 20 سے 30% تک دکھائے جاتے رہے، لیکن حقیقت میں لائن لاسز 40% تک پہنچ چکے تھے۔ لائن لاسز زیادہ ہونے کی وجہ ٹرانسمیشن لائن کا بوسیدہ اور پرانا ہونا تھا۔ وابڈا ملازمین کو کروڑوں یونٹس مفت مل رہے تھے، وہ بل بھی عوام سے لینا تھا۔ اس ٹرانسمیشن سسٹم کو جدید بنانے کی کبھی کوشش نہ کی گئی۔ یوں سسٹم میں ہی 20-30% تک بجلی ضائع ہو رہی تھی۔ دوسری طرف وابڈا ملازمین نے بڑے بڑے فیکٹری مالکان اور عام لوگوں کو بجلی چوری کرنے کے طریقے سکھا دیے۔ گنڈا سسٹم ایجاد ہوا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے قبائلی اور کچھ اور علاقوں کے لوگوں نے بجلی کے بل دینے سے انکار کر دیا، اور وہاں اگر زبردستی کی جاتی تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ 1 ارب یونٹ پاور پلانٹس روزانہ اپنے سسٹم سے وابڈا کو بیچ رہے تھے، تو ان میں صرف 60% یونٹس کا بل وابڈا وصول کر پا رہا تھا۔ 40% ٹرانسمیشن لائنز فری بجلی چوری اور بل ادا نہ کرنے والے علاقوں میں ضائع ہو رہا تھا۔ اب یہ ان پاور پلانٹس کی ذمہ داری نہ تھی کہ وہ ان 40% ضائع شدہ بجلی کا بل نہ لیں۔ اب وابڈا نے 2 کام کرنے تھے، ایک تو مہنگی بجلی کا بل لوگوں کو بھیجنا تھا، اور دوسری طرف 30-40% کے قریب چوری یا ضائع ہونے والی بجلی یا جو لوگ بلز نہیں دے رہے تھے کا نقصان بھی پورا کرنا تھا۔ اب یا تو حکومت بجلی کے ان 30-40% تک لائن لاسز، چوری یا بلوں کی عدم ادائیگی اپنے خزانے سے ادا کرتی رہتی تاکہ وہ کنزیومر جو ایمانداری سے اپنے بل دے رہے تھے ان پر ان 30-40% کا بوجھ نہ پڑتا، یا وہ 40% لاسز کا بل بھی انہی لوگوں سے مختلف ٹیکسز کے نام پر ہر ماہ وصول کرتے رہیں اور ہر ماہ تھوڑی تھوڑی فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھاتے رہیں تاکہ وہ 40% تک کا خسارہ پورا ہوتا رہے۔ اب حکومتیں پھنس گئی کہ بجلی کی قیمت بڑھاتے ہیں تو احتجاج کا سامنا ہے، نہیں بڑھاتے تو بل اکٹھا ہوتا رہے گا جو سرکولر ڈیٹ بنے گا جس پر الٹا اربوں روپے سود بھی ادا کرنا ہوگا، اور اس سود کی ادائیگی کے لیے بھی بجلی کی قیمت بڑھانا ہوگی۔
جب نواز شریف کی دوسری حکومت 1997 میں آئی تو پہلی دفعہ انکشاف ہوا کہ وہ معاہدے کن خطرناک شرائط پر کیے گئے تھے۔ پاکستان کو جتنی بجلی کی ضرورت تھی اس سے زیادہ خریدی جا رہی تھی۔ نواز شریف حکومت نے الزام لگایا کہ ان یک طرفہ کانٹریکٹس میں پیسہ کھایا گیا اور ریاست پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کانٹریکٹ سائن ہوئے۔ اب حکومت وہ معاہدے کینسل کرتی تو پاور پلانٹ نے دھمکی دی کہ وہ عالمی عدالت میں جا کر پاکستان پر مقدمے کر کے اربوں ڈالر ہرجانہ وصول کریں گے۔ 1998 کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ وابڈا نے ان پاور پلانٹس کو $1.5 ارب کا بل ادا کرنا تھا اور 3 سال بعد 2001 میں یہ بل $3.4 ارب تک پہنچ جانا تھا۔ بے نظیر حکومت نے ان پاور پلانٹ سے 8000 میگا واٹ بجلی خریدنے کے معاہدے کیے تھے، جبکہ انسٹال کیپیسٹی اس سے زیادہ تھی۔ یوں زیادہ بجلی پیدا ہو رہی تھی جس کی پاکستان کو ضرورت نہ تھی، لیکن معاہدوں کے تحت حکومت نے وہ ساری بجلی خریدنی تھی۔ اب پاکستان کا حشر وہی ہو چکا تھا کہ اگر معاہدے ختم کرتا ہے تو عالمی عدالتوں میں اربوں ڈالرز کے جرمانے کا سامنا کرتا، اور اگر معاہدے چلتے رہتے ہیں تو پھر بجلی نے مہنگا ہونا تھا۔ حالت وہی ہو چکی تھی کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ اگرچہ نواز شریف حکومت پیپلز پارٹی پر ان معاہدوں پر کرپشن کے الزامات لگا رہی تھی، لیکن جب تیسری دفعہ حکومت ملی تو نواز شریف حکومت کے بڑے لوگوں نے بھی ان پاور پلانٹس کو سرکولر ڈیٹ کی ادائیگیوں کے نام پر بڑا لمبا ہاتھ مارا۔ اسحاق ڈار نے 2014 میں سب رولز کی خلاف ورزی کر کے جس طرح ایک دن میں بغیر آڈٹ کرا ان کمپنیوں کو 480 ارب روپے کی ادائیگی کرائی، اس نے سب کو ششتر کر دیا۔ آڈیٹر جنرل بلند اختر رانا نے اس میگا اسکینڈل کی انکوائری شروع کر دی۔ بلند اختر رانا کو علم نہ تھا کہ وہ مگرمچھوں کے ساتھ دشمنی لے رہے ہیں جس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔